الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہمارا درس سخی اور بخیل کے بارے میں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ کہ جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کے نام پہ اپنے مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، مستحقین کو دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے قریب بھی ہوا کرتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ لیکن والبخیل بعید من اللہ، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو اپنا مال راہ خدا میں دیتا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ والبخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الناس، وہ اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور بعید من الجنہ، اور وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور قریب من النار، اور جہنم کی آگ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ جو مال سے تو محبت کرتا ہے لیکن مال دینے والے سے محبت نہیں کرتا۔ والجاہل سخی احب الی اللہ، ایک بندہ جاہل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن ہے سخی تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ترین ہے۔ اور من عابد بخیل، ایسے عبادت گار سے، ایسے ریاضت گزار سے جو ہے کو عبادت کرنے والا لیکن دل کا وہ بخیل ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے نام پہ جب وہ لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، وہ سخی کہلاتا ہے، اور سخی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رب کے قریب بھی ہوتا ہے، رب کے بندوں کے قریب بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہے، خواہ وہ عابد ہو، وہ زاہد ہو، لیکن بخیل ہو تو اللہ کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رب سے بھی دور ہوتا ہے، رب کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور رب کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی اس پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔